وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے ولما اور جب دخلو داخل ہوئے من حیث جہاں سے امرہم حکم کیا ان کو ابوہم ان کے باپ نے ما کانا نہیں تھا یغنی عنہم کہ کفایت کر سکتا ان سے من اللہ اللہ کی طرف سے من شین کسی چیز کا الا مگر حاجتاً ایک خواہش تھی
ارمان تھا، تمنا تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے جی میں، دل میں، قضاہا، جس کو ظاہر کر دیا، پورا کر دیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، البتہ علم والے تھے، لما علمناہ، بسبب اس کے کہ جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو جانتے نہیں۔ ولما، اور جب، دخلو، داخل ہوئے وہ بھائی یعنی برادران یوسف، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، یعنی ان کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کیا برتاؤ کیا؟ آوا الیہ، جگہ دی اپنے پاس، اخاہو، اپنے بھائی کو، یعنی سب کو جگہ دی، پھر خاص طور سے بنیامین پر عنایت فرمائی۔ اور جب تنہائی میں چلے گئے، قال، تو فرمایا، انی انا اخوکا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس مت رنجیدہ ہونا، بما کانوا، بسبب اس کے، یعملون، جو انہوں نے عمل کیا، یعنی یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کرتے رہے، میرے ساتھ کرتے رہے، تیرے ساتھ کرتے رہے، اس پر رنجیدہ نہیں ہونا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، لیکن ان کو اس بات کی اطلاع فی الحال نہیں دینی۔ فلما، پس جب، جہزہم، تیار کر دیا ان کے لیے، یا تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، یعنی جب ان کو سامان سفر دے کر تیار کر دیا، یعنی اب روانہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کیا کیا؟ جعل السقایۃ، رکھ دیا کٹورا، فی رحل اخیہ، بھائی کے سامان میں، ثم، پھر، اذن، آواز دی، مؤذن، ایک آواز دینے والے نے، ایک اعلانچی نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، اے اونٹ والو، اونٹوں والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو، یقیناً چور ہو۔ قالو، کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے، یعنی برادران یوسف نے جب یہ بات سنی تو ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، اور مڑ گئے، متوجہ ہو گئے اس مؤذن کی طرف، اس اعلان کرنے والے کی طرف، کہ کیا چیز گم ہو گئی ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو، کیا چیز کھو چکے ہو۔ قالو، کہنے لگے، نفقد، ہم نہیں پا رہے، یا ہم تلاش کر رہے ہیں، سواع الملک، بادشاہ کے کٹورے کو، یا بادشاہ کے اس خاص برتن کو جس سے وہ غلہ ماپ کر دیتا ہے، یا وہ برتن جس میں بادشاہ پانی پیتا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور واسطے اس کے، جاء بِهِ، جو اس کو لے کر آئے گا، حاضر کر دے گا، پیش کر دے گا، اس کو ملے گا کیا؟ حمل بعیر، ایک اونٹ غلہ مزید اس کو ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور دیکھو میں اس کا ضامن ہوں، یعنی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اس کو یہ غلہ ایک اونٹ دلوا کر رہوں، یعنی جو بھی اس کٹورے کو حاضر کر دے گا تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ اس کو ایک اونٹ غلہ بطور انعام کے دیا جائے گا، اور ایسی زبانی بات نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی دلوا کر اس کو رہوں گا، گویا میں اس کا ضامن ہوں، کفالت کر رہا ہوں۔ قالو، کہنے لگے، تاللہ،
اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد علمتم، البتہ یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، تاکہ ہم فساد برپا کریں زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہیں ہم چور۔ قالو، کہنے لگے، یعنی منادی نے کہا یا منادی کے ساتھ جو دوسرے تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا، کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے، فما جزاؤہ، پس کیا ہے اس کا بدلہ؟ یعنی جو تم دعوے کی تردید کر رہے ہو یا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، تو اگر اس دعوے میں تم جھوٹے ثابت ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ ان کنتم کاذبین، اگر ہو تم جھوٹے، یعنی اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا یا چور معلوم ہو گیا یا چوری کی سزا تم پر ثابت ہو گئی تو چلو تم ہی بتاؤ، فما جزاؤہ، اس کا بدلہ پھر کیا ہوگا، اس کی سزا پھر کیا ہوگی؟ خود ہی ان کے منہ سے اگلوایا تاکہ پھر بعد میں معاملہ آسان ہو۔ قالو، کہنے لگے، جزاؤہ، بدلہ اس کا کیا ہے؟ بدلہ اس کا من وہ ہے، وجد فی رحلہ، پایا گیا جس کے بوجھ میں، سامان میں، یعنی جس کے پاس یہ کٹورا نکل آیا، یہ سواع الملک نکل آیا، اسی کو پھر سزا دی جائے گی، وہی سزا کا مستحق ہوگا۔ فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ یعنی کیا بدلہ ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا کیا تھی یعقوبی شریعت میں کہ اس کو غلام بنا لیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو، یعنی ہم ظالم لوگوں کو، چوروں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ گم ہو گیا ہے سواع الملک، پیالہ گم ہے، کٹورا گم ہے، اور تم انکار کر رہے ہو، تو پھر کیا کیا جائے کہ اب جو ہے نا تلاشی لازم اور ضروری ہے۔ پہلے تو بغیر تلاشی کے ہم مانگ رہے تھے اور پھر اس پر اجر اور انعام بھی رکھ دیا تھا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، ہم نے نہ فساد کیا نہ چور ہیں، تو پھر پیالہ گیا کدھر؟ لازماً اب تلاشی کی ضرورت پڑے گی۔ فبدأ بِآو یتیم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بالکل آپ جو ہے سامان کی تفتیش کریں، بلکہ غصے میں بھی آگے کہ ہمیں اتنی صفائی بھی پیش کی، پھر ہمارے خاندان اور نسب سے بھی واقف ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم تفتیش کریں گے، تو کہا چلو کرو۔ فبدأ، پس شروع کیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے تھیلوں سے، ان کے بوجھوں سے، یعنی ابتدا کہاں سے کی کہ بنیامین کے علاوہ جو دوسرے بھائی تھے، یہودا، روبیل، شمعون وغیرہ، ان سے ابتدا کی، قبل اس کے وعاء اخیہ، بھائی کے تھیلے یا ان کے بوجھ کے شروع کرنے سے، یعنی جو باقی بھائی تھے، جو حلاتی بھائی تھے 10، ان کے بوجھوں کی تلاشی شروع کر لی۔ قبل وعاء اخیہ، جو بھائی تھا یعنی بنیامین، اس کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ان کو شک نہ گزرے کہ بھائی یہ تو پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، اگر براہ راست اسی کو کھولتے تو ظاہر مل جاتا، اس وجہ سے ان سے شروع کیا۔ اور جب کھول رہے تھے، تلاشی کر رہے تھے، معلوم تو تھا کہ ان کے پاس نہیں ہے، ساتھ ساتھ استغفار بھی فرماتے رہے، استغفار بھی کرتے جاتے۔ ثم، پھر استخرجہا، جب 10 بھائی پورے ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس چھوڑ دو، نہیں ہے، بس ہو گیا، نہیں ہے ان کے پاس، چونکہ اپنے بھائیوں کے مزاج سے بھی واقف تھے اور معلوم بھی تھا کہ یہ زیادہ چالاک بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، فہیم ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم خود تلاشی کریں، یہ ہمیں خود کہہ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ضرورت نہیں ہے، اب اس کی تلاشی نہ لو، بس ہو گیا ہے، 2 3 5 6 7 8 9 10 نہیں نکلا، یہ تو چھوٹا، اس کے پاس کیا ہوگا، چھوڑ دو۔
تو اب انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم جب تک اس کی تلاشی نہیں لوگے نا تو چھوڑیں گے نہیں ہم. اور یہی مقصود اور مدعا تھا کہ نانا دوی ما وګورئ چې تاسو زړه ښه یخ شي، وګورئ دا ماشوم ما ولټوئ. تو کہا کہ بس جو ہے نا اس کو دیکھ لیں تاکہ جو ہے نا یہ دبئی ہم سے اتر جائے کہ بھئی یہ چور تھے. یہ کوئی نہ کہے جی کہ 10 کے پاس نہیں تھا 11واں دیکھ لیتے شاید اس کے پاس نکل آتا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ضرورت نہیں کہ نہیں ضرورت ہے بالکل دیکھ لیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے زیادہ چالاکی بھی انسان کو مار دیتی ہے. تو پھر شروع ہو گئے. فرمایا ٹھیک ہے بھائی شروع کرو. ثم پھر استخرجہا نکال دیا اس کو من وعاء اخیہ اپنے اس بھائی کے سامان سے، یعنی بنیامین کے سامان سے اس کو نکال دیا. جیسے ہی ان کے سامان کو کھولا، تھیلے کو کھولا، اس بوجھ کو کھولا تو دیکھا اس میں جو ہے وہ پیالہ رکھا ہوا تھا. تو اب کیا ہوا، شرم سے سر جھک گیا ان کے. اور پھر جو ہے نا بنیامین کو برا بھلا کہا. تو بہرحال کذالک اسی طرح کدنا لی یوسف ہم نے یہ تدبیر سکھائی تھی یوسف علیہ السلام کو، یا ہم نے وحی بھیجی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف. کیوں؟ مقصود کیا تھا؟ مقصود بھائی کو روکنا تھا. اس کا یہ طریقہ تھا، ورنہ ما کانا نہیں تھا، یعنی اور کوئی ایسا قانون نہیں تھا. لیأخذ تاکہ وہ پکڑ لیں اخاہ اس کے بھائی کو، فی دین الملک مصر کے اس مذہب اور قانون میں. یعنی کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی کہ جس کے تحت وہ بنیامین کو روک لیتے. یعنی مصر کا جو مذہب تھا، جو قانون تھا، شریعت یعقوبی تھی علیہ السلام، اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ وہ اس بات کو سامنے رکھ کر بنیامین کو روک لیتے. تو روکنے کا یہ طریقہ اور یہ ذریعہ بنا دیا کہ وہاں جو چور ثابت ہو جاتا اس کی سزا کیا ہوتی کہ اس کو صاحب مال کے سپرد کر دیا جاتا، وہ اس کو اپنا غلام بنا دیتا. تو فرمایا کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی. ما کان لیاخذ اخاہ نہیں تھا واسطے ان کے کہ وہ پکڑ لیتے اس کو فی دین الملک بادشاہ کے مذہب اور قانون میں. یعنی کوئی ایسی بات تھی نہیں، الا مگر ان یشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ہاں اللہ کو منظور ہوتا تو وہ اس حکم کو بادشاہ کا حکم کر سکتا تھا، یعنی ایسے کر سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں کہ ایک طریقہ اس کے لیے نکالا. نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجے من نشاء جس کے لیے ہم چاہیں. یعنی علم عطا فرما کر جس کو ہم چاہتے ہیں اونچے درجے عنایت کر دیتے ہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم بھی سرد پاس سری، اور ہر جاننے کے والے کے اوپر ایک دوسرا جاننے والا ہے. اچھا جی، سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی. کیوں تدبیر کی؟ اس وجہ سے تدبیر کی کہ اب بنیامین کو مانگ لیا گیا. ایک لحاظ سے یعقوب علیہ السلام خوش بھی تھے اور ان کو کچھ شک بھی پڑ گیا تھا کہ یہ جو بنیامین کو بلایا جا رہا ہے تو اس میں واقعی کوئی راز ضرور ہے. اور اپنے جی میں یہ سوچا کہ کہیں یوسف ہی نہ ہو جو بنیامین کو بلا رہا ہے. اور اس کے متعلق پہلے ذکر ہوا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کو عالم مکاشفہ میں یا خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا بھی تھا کہ اسرائیل کیا یوسف علیہ السلام کی روح تو نے قبض کر لی؟ انہوں نے انکار کر لیا تھا. تو اس وجہ سے ان کو یہ معلوم تھا کہ یوسف حیات ہے، زندہ ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے. اب جب بھائیوں نے ان کی تعریف کی، ان کے حلم کا، عدل کا، مہمان نوازی کا ذکر کیا، تو یقیناً متاثر ہوئے کہ یہ صفات بجز پیغمبر کے کسی میں نہیں ہو سکتی. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے بنیامین کو خصوصیت کے ساتھ بلایا بھی. پہلی دفعہ بیان القرآن کے مطابق اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیا، اور اب کی دفعہ اس کو باقاعدہ بلایا بھی جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مزید غلہ ملنے کی امید اور توقع بھی ہے. تو اس وجہ سے شش و پنج میں تھے یعقوب علیہ السلام، اور اسی وجہ سے پھر اپنے بیٹوں سے کہہ بھی دیا کہ میں تو چھوڑ دوں گا لیکن تم پکا وعدہ میرے ساتھ کرو، پکا وعدہ کرو گے تو اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. اور پھر جب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت بھی کی. خاص نصیحت وہ کیا تھی؟ اس کا ذکر بھی ہو چکا تھا کہ ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا ہے تاکہ تم پکڑے نہ جاؤ.
گرفتاری سے بچ جاؤ، یا یہ کوئی مصیبت آ جائے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکو، اور اصل یہ کہ تم کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر سے بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو فرمایا کہ یہ تو تدبیر ہے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ کا، یعنی بس صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرے اس کا وہ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ جب تدبیر کے ساتھ تقدیر مل جائے پھر جو ہے نا کام چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور ایسا ہی شیوا ہونا چاہیے ہر شخص کا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات تھی یعقوب علیہ السلام کے نفس میں، ورنہ ان کی یہ تدبیر اس تقدیر کو ٹال نہ سکی جو آگے پیش آنے والی تھی یا جو ہو چکا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو یہ بات تھی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اس حد تک تو تدبیر کامیاب رہی، اس حد تک تدبیر کامیاب ہو گئی کہ بھئی مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، خاندان نبوت سے تعلق ہے، پھر خوبصورت بھی ہو، وجیح ہو، صحت مند ہو، نوجوان ہو، تو تمہیں نظر نہیں لگی، نظر تو نہیں لگی، لیکن آگے ہوا کیا؟ اور دوسری بات جو تھی اس کی طرف یعقوب علیہ السلام کی نگاہ نہیں گئی، یعنی اپنی تدبیر تو کر لی لیکن فرمایا تقدیر غالب رہے گی کہ میں تو تدبیر یہ کر رہا ہوں کہ نظر بھی نہ لگ جائے، اور پھر خاص طور پر بنیامین بھی ساتھ جا رہا ہے تاکہ یہ الگ جو ہے نا مل لیں، لیکن ہوا وہی کہ جس چیز کا ڈر تھا وہ کام ہو گیا، بنیامین پکڑا گیا۔ بھائی جو ہے وہ تو نہ پکڑے جا سکے لیکن بنیامین تو پکڑا گیا، اور اس کے ساتھ فطری طور پر محبت بھی زیادہ تھی، چھوٹے کے ساتھ ویسے بھی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ دو ہی بھائی تھے، ایک پہلے سے گم ہو گیا دوسرا بھی گم ہو جائے گا تو پھر کیا کروں گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ جو مقربین بارگاہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو بات تھی وہ تو ہو گئی، نظر تو نہ لگی، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات لکھی ہوئی تھی اس سے جو ہے کسی کو مفر نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ بھائی میں جو ہے نا پھر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ تو بہرحال یہ بھائی جب چلے گئے، پہنچ گئے وہاں پر، تو اس کے متعلق یہ ذکر ہوا تھا کہ نظر کے متعلق تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ نظر جو ہے نا یہ حق چیز ہے، نظر لگتی ہے، اور پھر اس کا توڑ اور علاج بھی بتا دیا گیا تھا کہ مسنون علاج اور طریقہ اس کا کیا ہے، اور عام علاج کیا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو بھری لگ جائے، خوبصورت لگ جائے، اچھی لگ جائے، تو اس وقت انسان کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ علیک، سبحان اللہ و تبارک اللہ احسن الخالقین، اس قسم کے الفاظ دوہرا دے۔ اس سے جو ہے وہ شخص یا وہ چیز نظر لگنے سے بچ جائے گی، یعنی یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات مستنبت ہوئی تھی جو مقصودی تھی کہ اگر ظاہری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی جو روحانی نظر ہے وہ بھی انسان کو لگ جاتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے انسان کو جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، ان کی خوب وہ ادائیں، شریعت پر چلنا، شریعت سے محبت، سنت کا شیدائی، یہ انسان بن جاتا ہے ان کی صحبت میں۔ تو اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ان کی نظر کے سامنے انسان جائے نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابوں کو پھینک دے، وعظ و نصیحت کچھ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ان کی نظر میں جو تاثیر ہے وہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ صد کتاب و صد ورق درنار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن، کہ سینے کو نور حق سے گلزار کر دو۔ کیا مطلب؟ یعنی کتابیں پڑھو، علم سیکھو، لیکن اس کا دعویٰ مت کرو، کیونکہ یہ دعویٰ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے انسان۔ ابلیس کے پاس کتنا علم تھا، اتنا علم، اتنا بڑا عالم تھا، ہے، رہے گا قیامت تک کہ ایسا عالم شاید دنیا میں آئے۔ انسان ایک استاذ کی صحبت میں رہتا ہے کتنے علوم حاصل کر لیتا ہے، شیخ کی صحبت میں رہتا ہے کیا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ابلیس پوری آدم علیہ السلام کی ذریت ان کے سامنے
اس کے سامنے گزری ہے، گزر رہی ہے، گزرے گی. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صحبت اس نے اٹھائی ہے، یعنی صحبت اس کو بھی ملی، ان کو بھی دیکھتا رہا ہے. اور پھر خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا، طاؤوس الملائکہ بھی مشہور ہو گیا تھا. تو صرف علم پر انسان ناز نہ کرے، علم سیکھے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ عمل ہے، کہ انسان کو عمل حاصل ہو جائے. تھوڑا علم ہو اس پر عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس علم میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور بہت علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ بہت علم وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے ابلیس کا تھا کہ علم بہت تھا نا، بد عمل نکلا، مناظرہ شروع کر دیا، منہ پھٹ بن گیا، عجب میں مبتلا ہو گیا، غرور اور فخر کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ خلت، وہ لباس وہ اتار دیا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ جا تجھ پر جو ہے نا لعنت ہے، پھٹکار ہے. کب تک ہے؟ نفخ اولا تک، یعنی تجھ پر پھٹکار ہے، اس کے بعد تمہاری نہیں چلے گی. اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے تو مہلت دے دے، کب تک دے دے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مہلت تو ہے لیکن الی یوم الدین، یہ نہ ہو کہ تو دندناتا پھرے پھر نفخ صور کے بعد بھی نہیں. جب نفخ صور ہوگا تو آخر میں اس کو دوڑایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون رہ گیا ہے؟ اسرافیل کون رہ گیا؟ جی اللہ، شیطان بھی رہ گیا ہے. تو شیطان بھاگا پھرے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. اللہ فرمائیں گے اس کو بھی پکڑ لو. تو اس کا مقصود تو یہ تھا کہ لوگ مر جائیں گے میں پھر بھی دندناتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، مہلت تو دے رہا ہوں الی یوم الدین، ایک خاص وقت تک جو ہے نا مہلت ہے. اور وہ کیا ہے؟ نفخ اولا تک، کہ جب نفخ صور ہوگا تو تم بھی اس میں جو ہے نا چلے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تو حرج کیا کر رہا تھا کہ علم انسان سیکھے لیکن عمل کی کوشش جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ بغیر صحبت کے نہیں سیکھتا. پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. حضرت کو ہر بعض دوست فرمایا کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت آپ کے ہاں جو ہے نا ہر آیت آ کر صوفی بن جاتی ہے، صوفی بن جاتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی سلوک کا نقطہ جو ہے نکال دیا جاتا ہے، اسے نکال دیتے ہیں. فرمایا قرآن ہے ہی سب سلوک ہی ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے. قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان ہے سب سلوک ہی ہے نا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی کتابیں لکھتی فقہ پر فلاں 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 لیکن تصوف پر نہیں لکھی. فرمایا یہ تصوف ہی ہے نا. یہ جو میں نے فقہ میں ابواب قائم کیے ہیں، حلال و حرام کی تمیز، بے و شراء کے معاملات اور مسائل، یہ جو میں نے کتاب البیوع لکھی ہے تو یہ سب سلوک ہی ہے نا. سلوک میں کیا ہے کہ حرام سے جو ہے نا پرہیز کرنی ہے، حلال کا اہتمام کرنا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو فرمایا یہ اصل چیز ہے نا. اگر تمہیں بے اور شراء کے معاملات معلوم نہ ہو، جو کچھ تم کھا رہے ہو ممکن ہے وہ مشتبہ و حرام ہو، تو پھر تو سلوک درا کا درا رہ گیا نا. تو فرمایا یہ تصوف ہی ہے. تو بہرحال حضرت سے وہ فرماتے تھے کہ جی آپ کے ہاں ہر جو ہے نا آیت وہ صوفی بن جاتی ہے. تو بہرحال سلوک کے نکات ہیں، اس میں یہ سب نقطے ہیں نا کہ انسان نظر سے بھی اپنے آپ کو بچائے لیکن اچھی نظر سے اپنے آپ کو نہ بچائے. لگنے دے وہ کہ بھائی اچھی نظر مجھے لگ جائے، وہ اللہ والوں کی نظر ہے کہ یہ بھی لگ جائے نا. جیسے بری نظر سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اچھی نظر کے سامنے بھی آنا چاہیے نا، اس کو بھی لگنے کی جو ہے نا اس کو لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لگنے کی کوشش میں رکھے. بھائی نظر تو بہت لگ رہی ہے، یہ نظر مجھے لگ جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی نظر لگے گی تو انسان کا جو ہے نا بیڑا پار ہو جائے گا. انسان کے اندر جو ہے نا محبت الہی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی نا. محبت والوں کے پاس بیٹھیں گے تو محبت جو ہے نا انسان کے دل میں پیدا ہوگی نا. اور جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے ان کے پاس بیٹھیں گے تو نفرت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. گستاخوں کے پاس بیٹھیں گے تو گستاخی آپ جو ہے نا آپ ہی شروع کر لیں گے. تو صحبت کا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے. تو اچھی نظر انسان کو لگ جاتی ہے اور پھر جب وہ بولتا ہے تو پھر جو ہے نا خلق خدا حیران ہوتی ہے کہ کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے سیکھا، کہاں سے علم پایا. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی علم عطا فرما دیتا ہے نا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ بھی علم عطا فرما دیتا ہے، علم لدنی عطا فرما دیتا ہے اپنی طرف سے. حکیم علمت جا بجا بیان القرآن میں فرماتے ہیں نا هَذَا مِنَ الْمَوَاهِبِ هَذَا مِنَ الْمَوَاهِبِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہے، الہام ہے. کتابوں میں تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی. فرمایا کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں. حسین جو بریکٹ ہے اس کے درمیان بات لکھ لیں تو فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو قبول کر لو ورنہ رد کر لو اس کو. تو یہ وہ علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. غالباً علاؤدین احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے یا کوئی اور بزرگ تھے. تو 7 دوست تھے، علم کی نیت سے علم کی طلب میں گھر سے نکلے. چلو علم حاصل کر لیں گے، نکل گئے گھر سے. تو راستے میں علاؤدین احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ لیں گے، دعا لے لیں گے، پھر آگے نکلیں گے. ہم نے تو کوئی مدرسہ دیکھنا ہے بڑا تاکہ ظاہر علم حاصل کر لیں.
جب وہاں چلے گئے 7 دوست تھے، باقیوں نے تو تھوڑا سا وقت گزارا، دعا کروائی کہ حضرت ہمیں اجازت دے دیں، ہم ایسے علم کے لیے نکلے ہیں تاکہ سفر بابرکت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر علم عطا فرما دے۔ حضرت نے دعا فرمائی، رخصت کر دیا۔ ایک شخص رہ گیا ان میں سے، اس نے کہا یار میرا دل ادھر لگ گیا ہے، میں ادھر ہی رکتا ہوں، تم جاؤ آگے۔ انہوں نے کہا دیکھو گھر سے نکلے ہو علم کے لیے تو کیا کرو گے، اللہ اللہ کرتے رہو گے سارا دن جو ہے نا لگے رہو گے، تو کل گھر واپس جاؤ گے، کب جاؤ گے، کیا کہو گے کہ میں کیا چیز سیکھ کر آئے ہوں۔ اس نے کہا بس میرا دل لگ گیا، تم جاؤ آگے، بس جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ یہ چلے گئے، تو لگ بھگ غالباً 12 سال تک وہ باہر رہے۔ جیسے آج کل 7-8 سال ہے نا، پہلے زمانے میں علم کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ ہر فن کی کتاب الگ سے جو ہے نا پڑھا کرتے تھے، 1 سال لگاتے، 2 لگاتے، 3 لگاتے، 4 لگاتے، 15-15 20-20 سال بھی لگ جایا کرتے تھے۔ اب تو آسانی کر دی ہے تاکہ سارے علوم جو ہے نا وہ حاصل ہو جائیں۔ اتنا لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اتنی استعداد بھی نہیں ہے، تو چلو ساری چیزیں کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہو جائیں، کچھ بو اس کو محسوس ہو جائے، شدھ بدھ ہو جائے۔ تو اب جب 10-12 سال کے بعد وہ آئے تو ماشاءاللہ خوب جو ہے نا مزین و کرائے، پگڑیاں، عمامے، عصا، یہ سارا جو ہے نا پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے۔ ظاہر رخصت کر دیا گیا تھا ان کو، دستار فضیلت ان کو جو ہے نا عطا کر دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ویسے بھی واپس جا رہے ہیں، ذرا اپنے اس مجذوب دوست کو تو دیکھ لینا جو یہاں رک گیا تھا، چاہتے ہیں اس کو راستے میں مل لیتے ہیں، اور اگر اس نے ہمارے ساتھ جانا ہوا، وہ بھی وہاں سیکھنے کے لیے روکا تھا، تو اگر اس کی بھی تکمیل ہو گئی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اتنی مدت ہو گئی ہے۔ جب واپس آئے دیکھا تو جب اس نے دیکھا تو دل بڑا للچایا اس کو، اس نے کہا یار یہ تو پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے نا ان کو وہ خاص لباس پہنایا گیا، جیسے آج کل جو ہے نا ختم بخاری سے پہلے خاص قسم کا لباس پہن لیتے ہیں کہ شان و شوکت ہے، اس میں دین کی عظمت ہے اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہو۔ تو جب اس نے دیکھا انہوں نے کہا بھائی ہم تو فارغ ہو کر آ گئے ہیں، فارغ اصل میں فارغ و تحصیل سے، بس تحصیل علم کمال تک پہنچ گیا ہے۔ کہا اچھا فارغ ہو گئے ہو؟ ہاں بالکل فارغ۔ اچھا کہ تم؟ یار فارغ میں تو فارغ نہیں ہوں۔ کیوں؟ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ نے کیا سیکھا، ہم نے یہ پڑھا، یہ کتاب پڑھی، یہ پڑھی، منطق پڑھی، فلانا پڑھا، فقہ کی یہ کتاب پڑھی، قدوری بھی پڑھی، حضوری پتہ نہیں پڑھی یا نہیں، اچھا جی یہ کنز پڑھا ہے، پتہ نہیں جو ہے نا یہ کنز زڑ رنز دے، یہ کنز الحقائق تو پڑھ لیا، پتہ نہیں کنز الدقائق، کنز الحقائق جو ہے نا وہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کہ کنز الدقائق ہم نے پڑھ لی ہے جی، نحوی میں ہو گیا مجھے پتہ نہیں ماہوی تھا یا نہیں۔ جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ شخص آیا ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت بس نحوی شلموی نحو میں ہوئے، نحو میر میں ہوئے ہدایت نحو میں ہوئے، بس نحوی شلم لاڑ۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب نحوی تو ہو گئے، ماہوی بھی ہو یا نہیں، ماہوی کب بنو گے؟ یہ جی کنز میں ختم کرو، کنز الدقائق میں ہوئی، بھائی کنز الدقائق تو پڑھ لیے، کنز الحقائق کب پڑھو گے؟ جی قدوری میں ہوئے، قدری ہوتا ہوں پختوں کے پختانوں ہوتا قدری ہوئی، قدری میں ہوئے لگی، قدری خودی ہوئی حضوری وکلا ہوئی۔ تو یہ تھی کہ قدوری کے ساتھ ساتھ حضوری کی بھی ضرورت ہے، کنز الدقائق کے ساتھ کنز الحقائق کی بھی ضرورت ہے، نحوی کے ساتھ ماہوی ہونا بھی ضروری ہے نا، کہ صرف لفاظی ہی نہ ہو، اس کا اثر ہو، اس پر بھی اثر رہے، اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا رہے، پھر کیوں بعمل ہوگا تو بعد میں اثر ہوگا۔ تو اس نے کہا بھائی تم تو فارغ ہو کر آ گئے ہو، فارغ و تحصیل ہو گئی، کتابیں پڑھی، میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، میں تو ایک ہی کتاب کو پڑھ رہا ہوں بس، اور خدمت پر معمور ہوں، کتاب بھی کیا پڑھنی، صحبت بھی اتنی حاصل نہیں ہے کہ کیا کہ 12 سال ہو گئے مجھے اس خدمت پر لگایا گیا ہے کہ تم نے اس کچن کی خدمت کرنی ہے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہے، بس یہ میرا کام ہے، برتن دھونے، کھانے پکانے، جھاڑو دینا، یہ میرا کام ہے۔ استبل میں اگر گھوڑے ہیں تو ان کو صفائی وغیرہ کرنا، لید وغیرہ صاف کر دینا، ان کے لیے جو ہے نا وہ چارہ وغیرہ ان کے آگے ڈال دینا، چوکر وغیرہ ڈال دینا، یہ کام ہے۔ تو ہو جند تباہ ہوئی۔ اب ہم گھر جا رہے ہیں، تو دیکھو گھر تم جاؤ گے یا نہیں، پہلے تو یہ سوال ہے، اب یہ سوال بڑا ہے کہ تم جاؤ گے یا نہیں، اور اگر جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے، کیا کہو گے میں کدھر گیا تھا، کیا لے کر آیا ہوں؟ ہم تو کہیں گے ہم کتابیں پڑھ کے آئے ہیں، دیکھیں ہماری دستار بندی ہو گئی ہے، سند لے کر آئے ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ بڑا رنجیدہ ہوا کہ واقعی بھائی یہ تو عجیب کام ہو گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اپنے شیخ سے کہ حضرت میرے وہ جو دوست تھے، احباب تھے، وہ تو واپس آ گئے ہیں فارغ ہو کر، اور مجھے تو فراغت نہیں ہوئی، وہ تو دستار فضیلت باندھ کر آ گئے ہیں، سند لے کر آ گئے ہیں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو گھر جا رہے ہیں۔ تو میں تمہارا بھی جی چاہ رہا ہے گھر جانے کو، کہ جی گھر تو جا رہا ہوں، گھر تو چلے ہی جاؤں گا اگر آپ نے اجازت دی، لیکن
کیا چیز دکھاؤں گا گھر جا کر؟ گھر والوں سے کیا کہوں گا کہ ان کی تو دستار فضیلت باندھ دی گئی ہے، ان کو تو سند دے دی گئی ہے، علم ظاہری کی سند ہے کہ ہاں انہوں نے یہ کتابیں پڑھی اور یقیناً آتی بھی ہیں، مجھے تو کچھ نہیں آتا نا میں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا فکر کی کیا ضرورت ہے، وہ کتابیں پڑھنا یہ تو بہت آسان ہے۔ یعنی پہلے اس کی تربیت کی نا، خوب تربیت کی، تاکہ جو ہے نا یہ ظاہری علم سے بھی کہیں محروم نہ ہو جائے، جس کے دل میں جو ہے نا ایک ارمان نہ رہ جائے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو کچھ الہام القاء فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کرامت کو ظاہر فرما دیتا ہے، کیونکہ ولی کی کرامت یہ پیغمبر کے معجزہ کا عکس ہے نا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو چیز عطا فرمائی ہے تو وہ چونکہ علماء وارث ہیں تو مورث کی چیز وارث کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کرامت کا انکار کرے تو گویا وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ہاتھ پر صادر فرما دی تو معجزہ ہو گیا، اگر ولی کے ہاتھ پر صادر ہوگی تو کرامت ہے۔ تو بہرحال کرامتاً حضرت نے فرمایا غم نہ کرو، کتاب کے بس کتاب ابھی میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے نا 8 اور 10 سال اور 12 سال لگائے، بس آؤ کتاب لاؤ۔ کون سی کتاب؟ کہ جی یہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے۔ تو حضرت نے جو ہے نا صفحہ کھولا، پہلا صفحہ اس کو پڑھایا، ہاں پڑھو ایسے، پھر آخری جو ہے نا صفحہ کہ یہ پڑھو، بس کتاب بھائی بن کے بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب یہ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ 6 دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بھائی یہ کیسے مجذوب بزرگ کے ساتھ پالا پڑ گیا، ہمیں تو 12 سال لگائے اور یہ کہتے پہلا صفحہ پڑھو اور آخری پڑھو، بند جاؤ۔ دوسری کون سی کتاب ہے؟ جی دا کتاب دے، دا دے، دا دے۔ صحاح ستہ بھی یہ پڑھ کر آئے ہیں جی، حدیث کی جو ہے نا معتبر کتاب ہے، یہ پڑھ کر فرمایا اچھا ایک کتاب کو شروع سے کھولا پڑھو، بس جو ہے نا آخری سے پڑھو، بند کیا۔ ساری کتابیں فرمایا بھائی جاؤ، اس کو سینے سے لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری علوم بھی عطا فرما دی اور باطنی علم بھی عطا فرما دی، جاؤ جو ہے نا میں تمہاری جو ہے نا دستاربندی باطنی طور پر کرتا ہوں، روحانی تمہاری دستاربندی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم، جو معرفت مجھے عطا فرمائی تھی وہ میں تجھے منتقل کر رہا ہوں، جاؤ جو ہے نا میری طرف سے تم میرے نائب اور خلیفہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر سارے کے سارے علوم اس شخص کو جو ہے نا فوراً عطا فرما دیے۔ جب وہ جہاں سے کتاب کھولتا نا، دوست کہتے ہیں یار تمہیں تو جو ہے نا علامہ بنا دیا، ذرا پڑھو تو صحیح نا، وہ کھولتا کہاں سے پڑھوں، دے دینا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا فر شروع ہو جاتا تھا۔ تو کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو مقصود کیا تھا کہ وہ ان کی صحبت میں رہا، جب واپس ہو گئے تو بجائے سے کہ ان کی طرف لوگ بھاگتے، اس جو ہے نا بیچارے کی طرف جو ہے نا سب بھاگے بھاگے آتے، خلق کثیر جو ہے نا جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، وقت ہم نے لگائے، باقاعدہ طور پر گئے، درس و تدریس کے عمل سے ہم گزرے، اور تم؟ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمت بھی ساتھ عطا کی ہے نا، تم نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا جس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی علم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی لازم اور ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہ ہوتا نا۔ اہدنا الصراط المستقیم کافی تو فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہو، وہ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ صلحاء، یہ صادقین یہ قیامت تک جو ہے نا چلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، لیکن ہر ایک کا رنگ جو ہے نا وہ اپنا اپنا ہوگا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہر وقت کا شیخ عبدالقادر موجود ہے لیکن اپنے رنگ میں، ہر وقت کا معین الدین چشتی اجمیری موجود ہے، موجود رہے گا لیکن اپنے رنگ میں، ہر وقت بہاؤالدین نقشبند تمہیں ملے گا لیکن اپنے رنگ میں، اپنے مزاج میں، ہر وقت جو ہے نا شہاب الدین سہروردی ملے گا تمہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے اولیاء سے جو ہے وہ دنیا خالی ہو جائے۔ جیسے ظاہری طب ہے، جسمانی معاملہ ہے، اس میں جو ہے نا ڈاکٹر اطباء قیامت تک آتے رہیں گے، جو گزر چکے وہ گزر چکے، موجود بھی ہیں، آتے بھی رہیں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا رنگ ہے۔ یہ کوئی سوچے کہ جی افلاطون اور سقراط اب نکل آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، کہ لقمان حکیم اب آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہی کی طرف انسان رجوع کرے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی استعداد دی ہوتی ہے، صرف ہر ایک کا جو ہے نا مزاج اور رنگ وہ اپنا اپنا ہے، الگ ہے، جداگانہ ہے، تربیت کا رنگ الگ ہے نا۔ لیکن باپ تو سب ہی ہیں، لیکن ہر ایک اپنی اولاد کی تربیت کا طریقہ جداگانہ ہے۔ اساتذہ سب ہیں لیکن ہر ایک کا تدریس کا طریقہ جداگانہ ہے، مشائخ سب ہیں لیکن ہر ایک کی تربیت کا انداز جداگانہ ہے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ دنیا خالی ہوئی، جنگل منظروں نے نہ خالی کی گئی، جنگل ہو اور اس میں جو ہے پھر شیر، چیتے، بھیڑیے، یہ نہ ہو کہ تو وہ جنگل ہی نہ رہا نا، پھر تو منگل بن گیا، جنگل میں منگل ہو گیا۔ تو ایسے ہی صادقین جو ہے نا قیامت تک آتے رہیں گے، ورنہ قرآن کی تکذیب لازم آئے گی نا، اور اطلاق ہے، اس میں کوئی مقید نہیں ہے، الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو کب تک رہو، استمرار ہے نا، مضارع کا صیغہ اور استمرار ہے اس میں، کونو بمانے امر کے ہے کہ رہو، کب تک رہو، کیا مطلب؟
کہ ایک شیخ اگر تمہارا ہے، اگر وہ وفات پا جائے دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو، تیسرے کے ساتھ تعلق رکھو، مرتے دم تک تعلق قائم رکھو. اور کتنا تعلق قائم رکھو، کب تک جو ہے نا اس کے ساتھ رہو، یا کب تک اس کی صحبت میں باقاعدہ طور پر رہو. حتیٰ تکونوا مثلہم. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تو خالدوہم حتیٰ تکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ ان کے رنگ میں تم رنگے جاؤ، کہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ تمہارے اندر جذب ہو جائے، اس کی عادات تمہارے اندر جذب ہو جائیں، اس کا انداز بیان تمہارے اندر جذب ہو جائے. پھر جب وہ بولے گا تو لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی بول رہا ہے، فلاں کی زبان بن کر بول رہا ہے. پھر مرید شیخ کی زبان بن کر بولتا ہے بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بہرحال علم بھی انسان حاصل کرے، لیکن اصل جو ہے نا وہ باطنی علم ہے کہ اس کے حصول کی انسان ضرور کوشش کرے. کیوں؟ حکیم مرمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ظاہر علم کسی پاس نہ ہو، باطنی ہو تو یہ کامیاب ہے، لیکن اگر صرف ظاہری علم ہو اور باطنی نہ ہو تو یہ ناکافی ہے، کافی نہیں ہے، یعنی یہ ناکافی ہے. تو دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں. دوسرا یہ کہ اصلاح تو لازم اور فرض ہے نا، ظاہری علوم کا حصول یہ فرض نہیں ہے، لیکن باطنی علوم کا حصول یہ فرض ہے. یعنی اصلاح نفس فرض ہے، تزکیہ جو ہے نا وہ فرض ہے. تو ظاہر تزکیہ متعدد فعل بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو اس کے لیے مزکی کی ضرورت ہے. تو انسان اس کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرے. صحابہ دیکھیں سب کے سب یعنی عالم فقیہ ایسے تو نہیں تھے نا، ایسے صحابہ بھی تھے کہ ان کو یعنی ظاہری علوم کا کچھ علم بھی نہیں تھا، لیکن صحابیت کے درجے پر وہ بھی فائز ہیں. جن کے پاس ظاہری علم تھا وہ بھی، جن کے پاس صرف باطنی علم تھا وہ بھی. بس کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے. صحابی کو صحابی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ صحبت یافتہ ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے، صحابہ بھی حکم فرما دے کہ تم بھی ہجرت کر لو، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہیں ہر جگہ پر میسر آئے. یہاں صحبت تھی تو تم یہاں تھے، ہجرت ہو رہی ہے تو تم بھی ہجرت کرو، تاکہ یہ صحبت اس کا دوام تمہیں جو ہے نا وہ حاصل رہے. تو صحبت اہل اللہ یہ لازم اور ضروری ہے انسان پر. اور فی زمانہ حکیم علم فرماتے تھے کہ اصلاح نفس یہ فرض ہے، فرض عین ہے. فرمایا اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا یہ فرض ہے. ظاہر ہے اصلاح ہوتی ہی وہاں ہے نا. ایک شخص کہ مجھے صحت مل جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ طبیب کے پاس جائے گا، وہ اس ادارے یعنی ہسپتال جائے گا نا، کہ نہیں وہ گھر میں بیٹھ رہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری صحت مجھے مل جائے، میری بیماری ختم ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو جب ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے خاص ادارے، خاص ایک جگہ جو معین ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے، اس ڈاکٹر اس طبیب کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح باطن کا معاملہ بھی ہے، روحانیت کا معاملہ بھی ہے، کہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ اور دل میں دل دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے کہ جس قسم کا تصرف آپ مجھ میں کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ نظر جو ہے نا جیسے لگ جاتی ہے، بری نظر لگتی ہے، اسی طرح اچھی نظر بھی جو ہے نا وہ انسان کو لگ جاتی ہے، اور اس کے متعلق بھی تفصیل ذکر ہوا بھی تھا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری تدبیر فرما دی، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. جو علم ہم نے ان کو دیا تھا نا اسی کی روشنی میں وہ بات کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کی بات کو یا تقدیر کو نہیں جانتے، اس سے واقف نہیں ہے کہ تدبیر تقدیر کو دفع نہیں کر سکتی، یا اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو الہام کر دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، وہی فرمائی، ایسے کیا، اور پھر آگے تدبیر بھی بتائی، اور پھر تقدیر کو جو ہے نا اپنے پاس رکھ دیا کہ غالب تقدیر ہی ہوگی. تو تقدیر جو ہے نا ہمیشہ غالب آتی ہے. اس کے متعلق واقعہ وہ پھر اصلاح نفس میں پڑھ بھی لیں کہ تقدیر اور تدبیر کی لڑائی جب ہوئی، انسان تدبیر تو بہت کرتا ہے لیکن بالآخر تقدیر جو ہے نا وہ غالب ہوتی ہے. اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں ایک شکل بنائی ہوئی ہے. جیسے ہماری شکلیں یہاں پر جو ہے نا ہم قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، سب ماشاءاللہ بزرگ ہیں. اب جو ہے نا عالم مثال میں پتہ نہیں یہ شکل ہے یا نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہاں دنیا میں تو وہ جو ہے نا زیب و زیبائش کے ساتھ ہیں، ظاہری حسن و جمال بھی ہے، پگڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں عالم بالا میں عالم مثال میں ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے بہت سے ایسے ہوں جو یہاں پگڑی والے وہاں بغیر پگڑی کے ہوں، یہاں بغیر پگڑی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پگڑی عطا فرمائی ہو. یعنی جتنا عمل حسین ہوگا، اچھا عمل ہوگا، تو اتنا ہی جو ہے نا عالم مثال میں اس شکل میں تبدیلی آتی رہتی ہے. عالم اب یعنی دنیا کی جو ناسوتی زندگی ہے اس میں جو شکل اللہ نے دی اس میں تو تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی کہ باوجود اس کے کہ گناہ وغیرہ کوئی کثرت ہو جائے اللہ تعالیٰ عمومی طور پر شکلوں کو نہیں بگاڑتا، مسخ نہیں فرماتا. جیسے سابقہ ادیان، سابقہ ملتیں جتنی بھی گزری ہیں
جتنے انبیاء گزرے ہیں جب ان کی نافرمانی کی اس وقت کے لوگوں نے، امت نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین بن گئے، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مسخ فرما دیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایک آدھ جگہ پر شکل کو مسخ بھی فرما دیتا ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ شکلوں کو مسخ نہیں فرماتا، وہی رہتی ہیں، لیکن عالم مثال میں اس میں جو ہے نا مسخ شروع ہے۔ اگر نیک عمل کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو پھر وہاں پر جو ہے نا شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، عالم مثال میں کسی نے بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے اس کی، تو یہ اس کی جو ہے نا یعنی کمال کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے۔ یا یہ کہ یہاں پر وہ باشرہ ہے، وہاں پر کچھ اور صورت میں اس کو دیکھا گیا ہے، تو یہ اس کے عمل کے نقص کی جو ہے نا علامت ہے کہ بھئی یہاں تو یہ کچھ اور بنا ہوا ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے، باطن کچھ اور ہے، خباثت ہے اس کے اندر۔ تو وہ خباثت عالم مثال میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو دکھا دے۔ تو بہرحال عالم مثال میں ہر انسان کی بلکہ ہر چیز کی ایک شکل ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اچھا ہے یا برا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شکلیں دے دے گا، متمثل فرما دے گا، آراز کو اللہ تعالیٰ جواہر میں بدل دے گا۔ تو بہرحال وہ جو واقعہ ہے اس کو بھی جو ہے نا مستحضر کر لیں کہ تدبیر نے کتنی جو کوشش کی کہ ایک شخص کو یعنی خلاصہ سے بیان کر لوں کہ تدبیر نے کیا کہا۔ تدبیر نے کہا یہ لوگ جو ہے نا بڑے نالائق ہیں، ہم کیا کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ان کی نالائقی ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہماری جو ہے نا تدبیر نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر یہ عمل کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تقدیر نے کہا میں ایسا سے کہا چیزوں اثرہما کہ جب تک میں ہوں تو تب، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جو لو کرتے ہم ہیں، سب کچھ حرکت میں ہم ہیں اور تم کہتے ہو میں۔ تقدیر نے کہا دیکھو میرا پلڑا بھاری ہے، میں جس کے ساتھ ہوں تدبیر کے ساتھ میں لگ گیا تو کامیابی ہے، میں نہیں ہوں تو کامیابی نہیں ہے۔ دونوں آپس میں جو ہے نا مناظرہ شروع ہو گیا۔ تدبیر نے کہا نہیں میرا کمال صاحب ہے، تقدیر نے کہا نہیں میرا ہے، دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ تو کہا جی کیسے جو ہے نا معلوم کیا جائے کہ تدبیر غالب ہے یا تقدیر؟ تو تقدیر نے تدبیر سے کہا چلو جو ہے نا تم اپنی تدبیر کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے بھی دیکھ لو گے، یعنی تم پہلے جو ہے نا اپنا کرتب دکھاؤ، پھر اس کے بعد میرے کرتب کو دیکھ لو گے۔ تدبیر نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھنا ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ظاہر میں تو تم فائدہ دے رہے ہو لیکن ساتھ میں بھی ہوں جو نظر نہیں آ رہی ہوں۔ تقدیر نے کہا، تدبیر نے کہا چھوڑو میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو آزمائش کر لو۔ تو تدبیر نے کیا کیا کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، مچھیرا تھا، تو اس کے پاس انسانی شکل میں گیا ہی، یہ تدبیر چلی گئی اس کے پاس اور کہا دیکھو تم غریب آدمی ہو، مفلوق الحال ہو، اور کیا روزانہ جو ہے نا یہ لاتے ہوئے ادھر یہ جال ڈالتے ہو، مچھلی کبھی ملی کبھی نہ ملی، درماندہ تھکے ماندے ایک آدھ ملی، کبھی ایسے ہی چلے جاتے ہو۔ تو یہ دیکھو یہ تمہیں لال میں دے رہا ہوں، ہیرے میں دے رہا ہوں، یہ بہت بہترین ہیرے ہیں، اس کی قیمت جو ہے نا پوری دنیا بلکہ تمہارا یہ ملک تو کم از کم ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہیرے اپنے پاس رکھو اور اس کو بیچنے کی کوشش کرو، اتنے مالا مال ہو جاؤ کہ اس چیز سے جو ہے نا بیغم ہو جاؤ گے، گھر میں بیٹھے تیار کھاؤ گے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ تدبیر نے اب جو ہے نا اس کو ہیرے حوالے کر دیے۔ آقا ادھر ٹھیک تک اسی میں ختم مسئلہ، ذرا نہا دھو لوں، ذرا تازہ فریش ہو کر تو گھر جاؤں۔ اس نے جو ہے نا ہیرے رکھ لیے قمیص میں، قمیص اتاری پتھر پر رکھی اور نہانے لگ گیا۔ بس یہ چپر اگلا جو غرش پانی کا ریلا جیسے ہی آیا نا، بس اس کی قمیص کو بھی جو ہے نا ساتھ بہا لے گی، خدا پاکا کپڑے لالا اوڑھ لے، سلوار بھی گئی قمیص بھی گئی، ننگا دڑنگا کھڑا ہے۔ بڑا واویلا اس نے کہ شور مچایا، دوڑ دھوپ اس نے بڑی کی، بڑی مشکل سے جو ہے نا اس کو کپڑے ہاتھ آ گئے، لیکن خدا کی قدرت کے وہ ہیرے اس کپڑوں سے نکل گئے اور بس پانی میں بہہ گئے۔ غیری دے سر اگری خوشی تھا پر تو میں مندر یہ ایسا سلوار مل گیا جو ہے نا میں ننگا کھڑا رہتا، یہ تو اور عذاب ہوتا۔ ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں ہے کہ یہ میرے لیے جو نیا جوڑا لے آؤ یا سلوار ہی لے آؤ یا چادر لے آؤ تہوند لے آؤ۔ تو بڑا افسوس اس نے کیا کہ یار یہ کیا ہو، بس خوار و قسمت خواری، وہ جو ہے نا کمزور لوگ ہیں، بس ہماری قسمت میں نہیں ہے نا۔ ہماری پشتوں کی مثالیں بھی تھی، کھلی کی خیرات بھی تھی، غریب سے خوار ہو کشی۔ اگر کوئی ایسا پروگرام ہو گاؤں وغیرہ میں تو غریب آدمی کو کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا پیش آ جاتا ہے، غریب سے خوار ہو کشی، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے، پیچھے سے خیرات ختم، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اتنی مدت کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ کیا ہو گیا، اس سے اگر نہ آتا تو۔ بڑا افسوس اس نے کیا، کپڑے وغیرہ پہنے گھر پہنچ گیا اور گھر والی سے کہا کہ خواج تو ایک جو ہے نا فرشتہ صفت انسان میرے پاس آیا تھا، مجھے جو ہے وہ لال اور قیمتی ہیرے وہ دے کر گیا تھا، لیکن ہماری قسمت میں جو نہیں ہے، قسمت میں نہیں ہے۔ بس میں نہا رہا تھا، میں نے کہا صاف ستھرا ہو کر جاؤں گا، بیوی کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ لال مل گئے، بس نیستی سے منقط نجلا
بس اب جو ہے نا کلفت کا زمانہ ختم، راحت، خوشحالی، آسودہ حالی یہ شروع ہو جائے گی. لیکن قسمت میں نہیں تھا، بس ریلا آیا پانی کا اور میری قمیض کو بھی جو ہے نا بہا لے گیا. مشکل سے قمیض ہاتھ آئی اور ہیرے جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گئے. اس نے کہا تو یہ نسمن بھی جھوٹے آدمی، کام کرتے نہیں ہو، کام چور ہو، پھر جو ہے نا بہانے بناتے ہو. ہماری قسمت میں کہاں ہیرے اور کہاں جواہرات، جاؤ اپنی جو ہے نا یہ مزدوری کرو، یہ مچھلی لاؤ، اسی پر گزارا کریں گے. اس نے بھی خوب سنائی اس کو. اس نے کہا یہ تو میرے ساتھ غمرازی کرے گی، ہو یہ تو بہت برا ہوا، چلو چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں شاید مل جائے. اس نے بھی خوب سنائی. یہ تو بڑا افسوس اس کو ہوا. دوسرے دن پھر جو ہے نا اپنا جال لے کر چلا گیا. یار بس جمع ہوئی نکی گی. پھر جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالنے لگا تو تدبیر پھر انسانی شکل میں ظاہر ہوگی. اس نے کہا تم بڑے ہی نالائق ہو، بڑے بےہودہ ہو، بڑے ہی لاپرواہ ہو. دیکھو میں تمہیں کتنے قیمتی ہیرے دیے تھے اور تم نے اس کی یہ جو ہے نا گد بنائی. اتنا خیال بھی نہ کہ کیا پانی کے اوپر، پتھر کے اوپر کوئی رکھتا ہے اس کو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ پانی کا ریلا آ سکتا ہے، اس کو بہا لے جا سکتا ہے. اس نے کہا بس خیال میں ہنر رسید ہوئی. خوشی میں تھا، خیال ہی نہ کہ بس اہتمام ہی نہیں کیا، ورنہ ضرورت ہی کیا تھی نہانے کی، ویسے ہی چلا جاتا. اس نے کہا دیکھو کل تو تم نے نالائقی کی، خبردار آج نہیں کرنی. اچھا کہ جی بالکل کوئی نالائقی نہیں کروں گا. کیا یہ لو، یہ تمہیں ہار میں دے رہا ہوں. تدبیر نے کہا بہت قیمتی ہار ہے. اچھا اس کو گم نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، اس کو بیچو اور جو ہے نا اپنی زندگی گزارو، آسودہ حالی کی زندگی گزرے گی. یہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا پہلے تو ہیرے جو ہے نا وہ میں نے ضائع کر دیے. اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ ہار گلے میں ڈال دیے، یا ادھر جو ہے نا پدی اگئے واچو کندھے پر ڈال دیے، یا گلے میں ہی ڈال دیا، اور خوشی خوشی آ رہا ہے. جی کمال کر دیا جی میں نے. بڑا خوش تھا یہ. اب راستے میں جب آ رہا تھا، ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو وہاں پر چیل وغیرہ یہ بہت زیادہ. چیل نے اوپر سے دیکھا، اس نے سمجھا شاید گوشت ہے اس کے پاس، کیونکہ اس کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے. تو چیل نے کہا لازماً اس کے پاس گوشت ہے. وخد وسلام بس غرش کا اوپر سے جھپٹا نا تو بس ہار کو اٹھا کر لے گیا. دس بات منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اللہ دس چلو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اہتمام بھی کیا، اس کو گلے میں بھی ڈالا، یا جو ہے نا کندھے پر ڈالا. خوشی خوشی آ رہا ہوں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا؟ افسوس مرا نہیں ہے، باقی سب ہو گیا. اس سکتے میں آ گیا ہوگا، پڑا رہا ہوگا. پھر جو ہے نا گھر گیا. گھر جب پہنچا بغیر مچھلی کے گیا تھا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا. جا کر پھر رونے دھونے لگا. بیوی نے کہا کہ مچھلی نہیں لایا ہو. بس کہ میں گیا تھا لیکن پھر وہ آدمی مجھے ملا تھا اور آج اس نے مجھے ایک خوبصورت جو ہے نا ہار دیا تھا، سونے کا، ہیرے جواہرات یہ وہ اس میں جڑے ہوئے تھے. اس نے کہا دیکھو اس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی. میں آ رہا تھا لیکن بس ہماری قسمت میں نہیں. ایک چیل آیا اور مجھ سے جو ہے نا اس کو اٹھا کر لے گیا. اس نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ چیل گوشت کھاتا ہے، وہ جو ہے نا لوہے تو نہیں کھاتا، نہ وہ سونا اور چاندی کھاتا ہے. وہ بھلے مانس فلانے اس کو خوب جو ہے نا سنائی. کم بخت تم جو ہے نا ایک دم تو ناراض تھے. دیکھو یہ بچے بل بلا رہے ہیں، ہم کیا کھائیں گے؟ روز جو ہے نا نیا ڈرامہ بنا لیتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ. اب اس نے جو ہے نا بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہے نا مان جائے، لیکن بس بہت پریشان ہو گئی. اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک دفعہ ہیرے چلے گئے، اب جو ہے نا ہار بھی چلا گیا. تیسرا دن آیا. اس نے کہا جاؤ آج جو ہے نا لازماً مچھلی لانی، ورنہ گھر نہیں چھوڑوں گی، کچھ نہ کچھ لانا ہے آج. یہ پھر چلا گیا. جب یہ گیا تو پھر تدبیر انسانی شکل میں آ گئی. اور اس نے کہا تم بہت ہی نالائق ہو، تمہاری طرح نالائق میں نے جہان میں نہیں دیکھا. لاپرواہ آدمی ہو، خود غرض ہو، فلانے ہو. خوب اس کو سنائی. ادھر بیوی نے سنائی، ادھر تدبیر نے سنائی کہ دیکھو ہیرے تمہیں دیے وہ تم نے ضائع کر دیے، ہار دیا وہ تم نے ضائع کر دیا. ہاں یہ اشرفیاں لے لو. اچھا یہ اشرفیاں ہیں، اشرفیوں کا توڑا تمہیں دے رہا ہوں. خبردار اس کی جو ہے نا خوب حفاظت کرنا، خوب حفاظت کرنا، ورنہ جو ہے نا پھر نہ کہنا پھر میں تمہیں جو ہے نا کوئی چیز نہیں دوں گی. تدبیر نے جب یہ کہا یہ بڑا خوش ہوا. اس نے بہت اہتمام کے ساتھ اس نے کہا یار پہلے 2 ٹھوکریں کھا چکا ہوں. اس کو اپنے دامن میں ایسے باندھا، بس جو خدا سی نیول دے رہا لمن کمی سی نیول دے رہا روان دے جو لکڑی دس. دوڑتا دوڑتا آیا. گھر جب پہنچا آخذ آوازیں کو کدھر ہو؟ بیگم صاحبہ بیگم. حضرت فرمایا کرتے بیگم کا لفظ بہت برا ہے. بیگم اہلیہ کو وہی گھر والے کہہ دو بیگم، میری بیگم اور میری بیگم. ٹھیک ہے جائز ہوں گے بعض لفظ، لیکن وہ بعض چیزوں نے بھی روائی وری روان نہیں کا نا، بعض چیزوں میں روانی وری روانی ہے. تو جب وہ گھر پہنچا تو خدا کی قدرت گھر والی موجود نہیں تھی. گھر والی موجود نہیں تھی، کہیں پڑوس میں کی ہوئی تھی. اس نے کہا بھائی یہ اشرفیوں کہیں جو نا اب یہ گم نہ ہو جائیں، میں جا کر بیوی کو بھی تلاش کروں لیکن پہلے ان کو تو سنبھال دوں. اس نے کہا کہاں رکھوں؟
ورغال وردوی قسم وہ جو جس میں آگ جلائی جاتی ہے چولہا، اس کے جو ہے نا راکھ وغیرہ دور کر دی، صرف راکھ تھی، اس کے اندر جو ہے نا ان کو ڈال دیا، اشرفیوں کو، لوہے کی ہوتی تھی، خراب نہیں ہوتی تھی، اس کو اس میں ڈال دیا، اوپر سے اس پر راکھ ڈال دی تاکہ کوئی جو ہے نا چرا نہ لے. اور میں جاتا ہوں گھر والی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کدھر ہے، تاکہ اس کو جو ہے نا بشارت دے دوں کہ دیکھو اللہ نے پھر مالا مال کر دیا. خدا کی قدرت جب یہ باہر نکلا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ گھر والی کو ڈھونڈوں، ایک گھر میں، دوسری میں، تیسرے میں، پتہ نہیں کہاں ہوگی. اس دوران جب یہ گھر سے باہر نکلا تو پڑوسی ایک عورت آئی. کس مقصد کے لیے آئی؟ آگ لینے کے لیے آئی. اس نے آواز دی آپ لان کا کم کی کدھر ہو، مجھے آگ چاہیے. تو گھر میں تو کوئی نہیں تھا، بیوی بھی نکلی ہوئی تھی، پیچھے سے خاوند بھی نکل گیا، اس کا مقصود آگ تھا. اس نے جب آگ کا جو ہے نا سے پکے سوئی ہوتا تھا لتکی متکی تائے پکے وہ. جب اس نے دیکھا کہ آگ کی جگہ اس میں اشرفی جو گئی الحمدللہ بس جھولا اڈا ککڑا جو روان اچلا. اس نے کہا یہ تو اور کام ہو گیا، آگ تو آگ، یہاں جو ہے نا مجھے تو پیسہ مل گیا. اشرفیاں اس نے بھی دامن میں بھر دیا اشرفیاں، اور خاموشی کے ساتھ نکل گئی، بس نکل گئی. دیکھیں پیچھے سے خاوند نے جو وہ تو نکلا ہوا تھا، بیوی کو جب کہیں اس کو مل گئی کسی گھر میں، اس نے کہا آؤ جو ہے نا اشرفیہ لائے ہوں. کدھر اشرفیہ، تم روزانہ ڈرامے کرتے ہو، جھوٹے آدمی ہو، کبھی یہ ایک بات کبھی نہیں، آؤ آج میں لایا ہوں، یہاں تک خیریت کے ساتھ پہنچائیں گھر میں، کہ کدھر آؤ. اس نے کہا بس دی غری کی تھی گورا. اس نے جب جو ہے نا ایسے کیا، اس کو جب ٹٹولا اس میں تو راکھ ہے، اشرفیہ نہیں ہے. اس نے کہا میں نے خود رکھی ہیں. خود اس نے ہاتھ مارا، بس جو ہے نا بس جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے خدا ادا سے چلو. اس نے کہا قسم ہے میں جو ہے نا خود آ کر ادھر رکھی. اس نے کہا تم پرلے درجے کے جو ہے نا جھوٹے ہو، کاذب ہو، آج جو ہے نا کام نہیں کیا تو یہ نیا تم نے فلسفہ گڑھ لیا. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے خود رکھے تھے. اس نے کہا اگر ہے تو کدھر ہے، میں تو نہیں آئی تھی. بڑا پریشان ہو کہ بھائی واقعی اشرفیاں اگر تھیں لایا ہوں میں تو گئی کدھر، ہم تو دونوں نہیں تھے. پاس کوئی چور آ کر لے گیا ہوگا. اس نے کہا ادھر چوریاں نہیں ہوتی، تم ایسے ہی کہتے رہتے ہو، گاؤں میں کہاں چوریاں ہوتی ہیں. اور کون اتنے وقت میں آیا اور اس کو پتہ تھا کہ یہاں پر اس نے اشرفی رکھی، یہیں سے اٹھا کر لے گیا. پھر سخت اس کو کہا رات گزری. اس نے کہا صبح جانا، اچھا اپنے کام پر جانا، چھوڑو مچھلیاں کا کام کرو، تمہاری قسمت یہی ہے. بس تامانی دا پیسی سمجھ نہیں رہی، ہم اسی غربت کی جو ہے نا حالت میں بہتر ہے. یہ بڑا جو ہے نا پریشان ہوا. 3 دن جب گزر گئے تو تقدیر نے جو ہے نا آ کر تدبیر سے جو ہے نا ملاقات کی. اس نے کہا دیکھو تمہاری تدبیر ہو گئی. اس نے کہا یہ بڑا نالائق آدمی تھا، میں نے تو بڑی کوشش کی کہ اس کو مالا مال کر دوں، لیکن یہ ہے ہی ایسا لاپرواہ. اس نے کہا اب دیکھنا، تدبیر تو تم نے کر لی، میں جو کہتا ہوں کہ جب تک تقدیر ساتھ نہ ہو تو تدبیر کام نہیں دیتی. اب دیکھو جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اب میرا جو ہے نا کارنامہ دیکھنا، میرا کرتب ذرا دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں. تدبیر نے کہا چلو اب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. یہ شخص گیا اور جیسے کہ اس نے جال ڈالا، اب جال جو ہے نا ڈال رہا تھا تو مچھلیاں وغیرہ پکڑ رہا تھا. مچھلی وغیرہ تو اس نے پکڑ لی. اب جب یہ واپس یا مچھلی پکڑی یا نہ پکڑی، بہرحال یہ لگا ہوا تھا. شام کے وقت یہ گھر کی طرف واپس آ رہا تھا. کچھ اس طرح واقعہ میں وہ واقعہ بھول گیا ہوں. مچھلی پکڑی نہیں، مچھلی کا معاملہ نہیں تھا، کوئی اور بات تھی. کیا تھا کچھ یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ تو آخر میں نہیں کہا کہ نہیں یہی تھا. ٹھیک ہے، مچھلی جو ہے نا اس نے پکڑ لی، 1 یا 2 مچھلیاں اس کے ہاتھ آ گئی. اب جب مچھلیاں اس کے ہاتھ آ گئی تو یہ جو ہے نا گھر تک آ گیا. مچھلیاں تو گھر میں اس نے رکھ دی. بیوی نے کہا دیکھو مچھلی تو آج شکر ہے تم لے آئے ہو، آج تم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، کام کر کے آئے ہو، لیکن اب جو ہے نا اس کے پکانے کے لیے کم از کم لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. تو لکڑیاں تو ختم ہیں، 3 دن سے مچھلی نہیں تھی، لکڑی بھی نہیں تھی، تمہیں غم ہی نہیں تھا، نیا فلسفہ تھا روزانہ تمہارا، جاؤ اس کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرو. اس نے کہا بالکل دخل آڑم ہوئی. بس اب جو ہے نا بالکل سدھر گیا تھا. اس نے کہا پہلے بھی میں غلطیاں کر چکا ہوں، اب جو ہے نا یہ مچھلی ہاتھ آئی ہے تو یہ بھی ضائع نہ ہو جائے، چلو اسی سے گزارا کر لیں گے، 3 دن کا فاقہ ہے، بھوکے ہیں. جب یہ چلا گیا بازار، یہ جنگل، 55 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو اب یہ گیا کدھر جی؟ جنگل کی طرف یہ چلا گیا کہ چلو اب کچھ انتظام کروں، لکڑی وغیرہ لے جاؤں. تو اب یہ لکڑی والے جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا تو اس نے ایک شور سنا. ایک جگہ پر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوے وغیرہ کا جو ہے نا بہت زیادہ جمگٹا ہے. ایک درخت ہے اور اس پر یہ کوے آتے اور جاتے ہیں، چیل آتے اور جاتے ہیں. اس نے کہا میں تو لکڑیاں کاٹ رہا ہوں، یہ جو کٹی ہوئی لکڑیاں ان کو باندھ رہا ہوں تاکہ یہ لے جاؤں، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ
پرندوں کا آنا جانا خدا خیر کرے کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یعنی پریشان ہو گئے کہ بھائی خلاف معمول ایسا ماجرا ہو رہا ہے کہ اسی درخت پر جو ہے نا یہ آپ بس جو الحمدللہ ہوئے بس خوشحالہ نرغخت ہے نا مرد نہ ہو، بس وہ جو ہے نا فوراً اس نے وہ ہار نکالا اور جو ہے نا بڑا بھائی ہوئی تمہارا خیال دے اس سے جو ہے نا جیب میں رکھا یا جو ہے نا نیچے رکھ دیا اس کو، اور خوب مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے نا ایسے پکڑا ہوا ہے، اوپر گٹھا رکھا ہوا ہے، اور گھر جو ہے نا خوشی خوشی کے ساتھ دوڑا دوڑا آ رہا ہے، دوڑا دوڑا آ گیا آخذ زیر میں دربان دے ہار ملاؤ شو، ہار ملاؤ شو، یار ملاؤ شو داؤ گو روی، یہ دیکھو ہار مل گیا، میں جو تمہیں کہا تھا کہ اس مرد صالح نے مجھے ہار دیا تو جو ہے نا مان نہیں رہی تھی، اور میں نے کہا چیل اڑا کر لے گیا تھا، دیکھو نا میں جنگل گیا لکڑیاں کاٹی، وہاں پر میں نے یہ منظر دیکھا، میں جب اوپر چڑھا تو یہ ہار اس گھونسلے میں پڑا ہوا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ گوشت تو نہیں تھا، تو اس نے پھینک دیا ادھر ہی، اپنے اس گھونسلے میں ہی چھوڑ دیا تھا، یہ دیکھو ہار ہے۔ وہ بغلگیر ہوئے، شور شرابہ جب شروع ہوا نا تو جو پڑوس کی عورت تھی اس کے کان تک کی آواز پہنچی کہ دیکھو یہ خوصا شور شرابہ تھا، بھائی کوئی شور و غوغا ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا زد چیزیں زما غلاس پیاز اشلوی، میں نے جو چوری کی تھی اس کا علم ان کو ہو گیا ہے کہ ہماری جو اشرفیاں تھیں اس عورت نے چرائی ہیں، اس کے دل میں یہ وہم گزرا کہ یہ جو خوش ہو رہے ہیں شور مچا رہے ہیں شاید میں نے جو چوری کی تھی اس کا ان کو علم ہو گیا ہے، پہلے تو علم نہیں تھا نا، تو وہ دوڑی دوڑی آئی، اشرفیاں اس کے جو ہے نا دامن میں تھی، آخوری وداستاس کو اشرفی دی بارہ ڈلی ہوئی تمہاری، اور جو ہے نا اٹھا کر لے گی کہ حفاظت کے ساتھ رکھ لوں، کوئی چور جو ہے نا اٹھا کر لے جائے، یہ لو اپنی اشرفیاں۔ تو خاون نے کہا دیکھو نا میں نے نہیں کہا تھا کہ اشرفیاں جو ہے میں لایا ہوں، تو یقین نہیں کر رہی تھی، دیکھو نا اشرفیاں بھی مل گئی، بڑے خوش ہوئے۔ اس نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ تو غالباً اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو تم جا کر مچھلی لے آؤ، میرا خیال ہے تھوڑا سا واقعہ مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا، بہرحال یہ وہ مچھلی موجود تھی یا یہ دوبارہ گیا اور اس نے مچھلیاں لائی، اس نے کہا چلو اب لکڑی بھی مل گئی، یہ چیزیں بھی مل گئیں، آپ ذرا جو ہے نا اس مچھلی کو صاف کرو کاٹو تاکہ اس کو کھا لیں، اس کے بعد جائیں گے اس ہار کو جو ہے نا ہم بیچ دیں گے، اشرفیاں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ جب اس نے جو ہے نا ایک بار کیا مچھلی کو ایسے کاٹا تو دیکھا اس کے اندر وہ ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ جو اس سے گم گیا تھا، دوسرے پر جو ضرب لگائی تو اس سے دوسرا ہیرا نکل گیا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ دیکھو نا تمہیں میں نے کہا تھا ہیرے، اللہ نے جو ہے نا ساری چیزیں ادھر دے دی، ہیرے بھی مل گئے، اشرفیاں بھی مل گئی، ہار بھی مل گیا، بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے، اور کہا بس جو ہے نا اب ہم جو ہے نا مالا مال ہو گئے ہیں، اب جو ہے نا بس زمانہ نیستی اصوت ختم، کلفت کا عسرت کا زمانہ ختم، اب جو ہے نا یسر اور آسانی رہے گی، خود بھی جو ہے نا اچھی جگہوں میں رہیں گے، یہاں سے نقل مکانی کر لیں گے، شہر کی طرف نکل جائیں گے، مکان بنائیں گے، ایسے جو ہے نا بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کریں گے، جو ہے نا خیالی پلاؤ شروع ہو گیا، تو بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو تقدیر جو ہے نا تدبیر کے پیچھے آئی کہ دیکھا ساری چیزیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب تک میں ساتھ نہیں تھا نا کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو تدبیر تو تم نے کر لی لیکن آخر میں تقدیر ہی غالب رہ گیا، دیکھو میرا غلبہ تھا نا۔ تو یہ مقصود ہے کہ انسان تدبیر تو ضرور کرے گا لیکن غالب تقدیر ہی آتی ہے، لیکن مکلف انسان بہرحال تدبیر کا ہے، تدبیر کا انکار جو ہے نا یہ انسان نہیں کر سکتا، اور تقدیر کا تو منکر ہے ہی کافر، ظاہر ہے تقدیر کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے نا، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ایمان رکھے گا، لیکن پتہ تو نہیں ہے نا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، تدبیر کرتے کرتے انسان پھر تقدیر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میری تدبیر تھی، آگے جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ تو عارض کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا، کس وجہ سے عطا فرمایا؟ دیکھیں یہ صفات سے انسان بنتا ہے، مرتبہ صفات سے ملتا ہے، اور پھر صبر آتا ہے انسان اس پر، وہ صبر کا امتحان میں جو ہے نا یعنی جو اس پر تعین و تشریح ہوتی ہے پھر اس کو صبر کے مقام سے گزارا جاتا ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام پر بھی صبر کا جو ہے نا امتحان آیا، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کے صبر کا امتحان بھی مقصود تھا، اور یوسف علیہ السلام پر بھی جو ہے نا امتحانات ہیں، ان کے صبر کا امتحان بھی تھا۔ صفات اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ ان صفات کی وجہ سے اس کو میں نے اپنا مقرب بنایا ہے، تو جتنا صفات ہوں گی اتنی اللہ تعالیٰ کا مقرب انسان بنے گا، اور جتنا صفات والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، درجوں والا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی فرماتا ہے، اور جس کو کوئی منصب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یقیناً پھر لوگ اس کے ساتھ حسد شروع بھی کر دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، یہ حسد کا سبب بن گیا، یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے حسد کا سبب بن گئی،
کیونکہ نور نبوت سے انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائے گا. تو بھائی جو ہے نا اس بات کو برداشت نہ کر سکے تو انسان پر ایسے حالات آئیں گے، اس میں انسان صبر سے کام لے، جزع فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، عافیت کی دعا بھی مانگے، حاسدین مفسدین کے اشرار اور شرور سے فتن سے حفاظت کی دعا بھی مانگتا رہے. لیکن آئیں گے ضرور. اور یہ نہ کہے کہ جی میں تو اتنے بڑے مقام والا ہوں یا فلاں بہت بڑا بزرگ ہے، اتنے مقام والے اس پر یہ مصیبت کیسے آئی؟ تو ظاہر یہ مصیبت آئی اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور دوسرا حضرت فرمایا کرتے تھے یہ خلق باردار وہ نہ پگٹولی، جو پھل پھول والا درخت ہو اسی کو جو ہے نا پتھر مارے جاتے ہیں نا، شنڈ وہ نہ چاند وشتے، یعنی جس میں پھل نہ ہو تو کون بچہ اس کو جو ہے نا پتھر مارتا ہے؟ نہیں کوئی بیگم، وہ کہتے ہیں یار اس میں نہیں ہے، پھل ہی نہیں ہے. تو جہاں پھل ہوتا ہے اسی کو بچے پتھر مارتے ہیں نا. تو جن کو اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، صفات عطا فرماتا ہے، اسی کے پیچھے جو ہے نا لوگ پڑ جاتے ہیں. تو اب بھائیوں نے کیا ارادہ کیا تھا کہ اب اس بھائی کو ہم نے گرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے گرایا کیا کہ وہ اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ خیال بھی نہیں تھا کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور گویا ہم نے اپنی نگاہوں سے اس کو اوجھل کر کے اس کو گویا ختم ہی کر دیا کہ وہ مر گیا ہوگا. بہرحال بھائی جو ہے نا وہاں پر پہنچ گئے. جیسے طریقہ تھا، جس طریقے سے فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے، وہی تدبیر اختیار کی. اور وہاں جب پہنچ گئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے بھائی کو لائے ہو؟ کہ ہاں جی یہ ہے وہ بھائی ہمارا بنیامین، جس بھائی کا آپ نے کہا تھا وہ یہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا سلام بھی پیش کر دیا اور کہا کہ احسان جو آپ نے کیا اس کے بدلے میں رحمت کی دعا آپ کے لیے پیغمبر وقت نے کی ہے. یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کو جو ہے نا خوب اعزاز ان کو دیا، خوب جو ہے نا خاطر مدارت ان کو کی، اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ جو ہے نا تم نے وعدے کو پورا کر لیا، بھائی کو لائے ہو، ان قریب اس کا جو ہے نا بہترین بدلہ تمہیں ملے گا. خوب عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کی مہمانی وغیرہ کی، دسترخوان وغیرہ بچھایا. تو فرمایا دسترخوان بچھاؤ، اور پھر کیا کہا کہ ایسے کرو دو دو ہو کر بیٹھ جاؤ، مہمان وغیرہ ہیں تو چلو دو دو ہو کر بیٹھ جاؤ، جمیعاً و اشتاتا. یہ بات اس دن جو ہے نا ہم بھول گئے تھے. یہ بات تھی نا وہ جو میں نے کہا کون سی بات ہے کون سی، باہر میں جب گئے پھر مجھے یاد آ گئی کہ انسان مہمانی کرے، کھانا کھائے تو مل کر کھائے. کیا مل کر کھانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ دسترخوان ایک ہو، پلیٹ اپنی ہو، یہ بھی مل کر ہے، اور اگر ایک ہی پلیٹ میں سب کھائیں تو یہ بھی مل کر ہے. تو جمیعاً بھی ہو گیا اور اشتات بھی ہو گیا. تو حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں روٹی دیا کرتے تھے، ہاتھ میں، کہ ایثار کا جذبہ تو ہے نہیں، تو یہ نہ ہو ایک جنا جلدی جلدی کھا لے، دوسرے کی روٹی بھی ہڑپ کر لے تو بیچارہ بھوکا ہی رہ جائے گا. تو اپنی اپنی ہوگی، جس اسپیڈ سے کھائے، جس رفتار سے کھائے، اپنی مرضی ہے. یا بعض سبیتیں نازک ہوتی ہیں، کوئی نوالا بڑا ڈالتا ہے، کوئی جو ہے نا کیسے کھاتا ہے، تو دوسرے کو ان کے بعد محسوس ہوتا ہے اپنی پلیٹ ہوگی اپنی مرضی سے کھائے گا. تو حضرت کا جو ہے نا واقعہ میں بیان کر رہا تھا نا کہ بعض کو جو ہے نا علم نہیں ہوتا، یک چشم ہوتا ہے نا، یک چشم ہوتا ہے. وہ واقعہ تو بیان ہو گیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم دینی سفر میں تھے، تو جو رہنما تھا، راہبر تھا، اس نے کہا بھائی مل کر کھاؤ. میں نے کہا جی یہ دسترخوان ڈال دیا، یہ بس یہ مل کر ہے، آگے اپنی اپنی پلیٹ میں کہیں گے. اس نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں جھوٹے کے یعنی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کے پسخوردے میں شفا ہے، ایک ہی میں کھاؤ. میں نے کہا جی بہت مشکل ہے. اس نے کہا نہیں کھاؤ. میں نے کہا چلو اس کی مان لیتے، کھا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ جب جو ہے نا ہم بیٹھ کر کھانے لگے تو ایک نے جب نوالا اٹھایا نا تو ایسے یہاں سے پانی بہ رہا تھا، ایسے لگا ہوا تھا، ادھر سے بھی پانی اور ادھر سے بھی. تو میں نے تو بس کر دی. میں نے کہا میں تیرا رض گیا، بس زموڑ سن. میں نے کہا کھاؤ کیوں؟ میں نے کہا بس میں رض گیا کہ دیکھو مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، خلیز کے جھوٹے میں شفا نہیں ہے کہ خلیز ہو، ادھر نسوار بہ رہی ہے، ادھر سے لاڑی بہے گی، یہ جو پانی ایسے بہ رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے. مومن تو وہ ہے کہ جو صفات والا ہو، جو طہارت کا اہتمام بھی کرے. الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی یہ جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے. تو مقصود کیا ہے کہ انسان اکٹھے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں اور اکیلے بھی کھا سکتے ہیں. ایک پلیٹ میں بھی اگر ایک ذوق والے تو کھا لیں، لیکن اگر ایثار کا جذبہ ہو نا، یہ نہ ہو کہ ایک بوٹی رکھی ہو تو میں کوشش کروں یار پہلے جلدی سے جو ہے نا اپنی طرف کھینچ دوں، دوسرا پھر مزے کرتے رہے. ہاں اگر دوسروں کا یہ جذبہ ہو، دونوں کا کہ جی یہ کھائے وہ کہ یہ کھائے، تو پھر کام چل سکتا ہے. اس کو ایثار کہتے ہیں نا. ورنہ جو ہے نا ایثار جب تک جو ہے نا اصلاح نہ ہوئی ہو تو ایثار مشکل ہے. یا یہ کہ چونکہ طبائع مختلف ہیں اس وجہ سے دسترخوان ایک اور پلیٹ اگر اپنی اپنی ہو تو اس میں آسانی ہے. یا یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مل کر انسان کھا سکتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مل کر نہیں کھائی جا سکتی. مثلا عام سالن ہے تری والا، وہ شاید مل کر کھانا اس کا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیوں ہاتھ بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور چاول جو ہے نا ٹھوس چیز ہے، اس کا کھانا شاید آسان ہے کہ وہ اپنے آگے سے انسان کھاتے ہے، دوسرے کی طرف تو نہیں بڑھتا نا.
نہ ہاتھ وہاں تک جاتا ہے۔ اور حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دیکھیں جھوٹے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا پسخوردہ نہیں کھا سکتا ہوں، کسی کا پسخوردہ پانی وہ میں نہیں پی سکتا، اگر پی لوں مجھے فوراً کیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ طبیعت ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اختیار نہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس کی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر اصلاح کے لیے شیخ کسی کو بزرگ کسی کے ساتھ بٹھا دے، کسی کے ساتھ کھانا ہے یہی پینا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اس سے بات آ گئی کہ دو دو کو بٹھا دیا کہ بھائی دو دو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جب دو دو ہو کر بیٹھ گئے بنیامین تنہا رہ گیا، اب وہ 10 بیٹھ گئے، ادھر جو ہے نا 11واں رہ گیا، وہ رونے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ دیکھو میں نے کتنا اعزاز اور اکرام آپ لوگوں کو کیا ہے، خود جو ہے نا خاص پروٹوکول کے ساتھ تمہیں بٹھا دیا، تم اس میں بھی خفا ہو؟ اس سے کہا جی خفا نہ ہوں، دو آپ نے بٹھایا، میں اکیلا رہ گیا، کاش میرا وہ بھائی ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو جو ہے آزردہ بھی ہوئے اور ان بھائیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بھائی پریشان ہو گیا، اگر تم ناراض نہ ہو تو میں ہی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ زبردست سرمر کر دیا حکم۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حاسد جو ہے نا پھر موقع موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا خوب جلاتا ہے۔ پھر اب وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک بھائی کو تو گم کر دیا اور دوسرے کو بھی نہیں لا رہے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ راستے پر اس کو کہہ رہے تھے بھائی تمہیں کیوں بلایا ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں کیوں دیا جائے گا، یہ احساس تمہیں کیوں مل رہا ہے۔ دل میں ایک جلن پیدا ہو گئی۔ ابھی تو جو ہے نا ان کی حسد کی انتہا کہاں گئی، حسد میں مزید جل بن گئے کہ اوہو ہم تو ایک کو ہٹا رہے تھے اور بل رہا تماخ دش، ایک کو تو ہم نے ہٹا ہی دیا، دوسرا جو ہے نا ہمارے لیے معتبر بن گیا، دیکھو بادشاہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اوئے ہوئے، لیکن بیچارے بول تو نہیں سکتے تھے نا۔ تو یہ حسد کا انجام ہوتا ہے۔ جب رات کا وقت ہوا کھانا وغیرہ تو کھلا دیا، تو سب کو کہا بھائی تم دو دو جو ہے نا اس کمرے میں یا اس جگہ پر جو ہے نا اسے دو دو ہو کر سو جاؤ۔ جب دونوں کو سلا دیا تو بنیامین پھر اکیلا رہ گیا کہ بھائی اس کا ساتھی نہیں ہے، وہ پھر رونے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم پھر کیوں رو رہے ہو، کہ جی میرا اگر وہ بھائی ہوتا تو میں اس کے ساتھ سو جاتا نا، ہم اکٹھے ہو جاتے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے کہا دیکھو یہ جو ہے نا چھوٹا ہے اور رو بھی رہا ہے اکیلا ہے، اگر تم ناراض نہ ہو محسوس نہ کرنا تو میں اس کو اپنے پاس ہی لٹا دوں گا، میں اس کے ساتھ سو جاؤں گا۔ تو اب کتنے جو ہے نا وہ اندر سے کتنے وہ جھلے ہوں گے کہ تو حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، کیوں وہ اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے نا، تو اپنے آپ کو ختم ہی کرنا ہے، اپنی نیکیاں ختم کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اس سے تو وہ کسی کو گرا نہیں سکتا، وہ اگر گرا سکتا تو گرا دیتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اٹھانا چاہے تو کون ان کو گرا سکتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ جو ہے نا میرے ساتھ ہو جائے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا لیٹ جاؤں گا۔ تو جب یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لیٹ گئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ بنیامین جب سو گیا تو یوسف علیہ السلام اس کو جو ہے نا اپنے قریب کر لیتے، ایسے ظاہر ہے 40 سال 20 سال 80 سال کی جدائی تھی، ایسے قریب کر لیتے اس کو جو ہے نا ایسے سونگتے، یعنی اس کی وہ خوشبو محسوس کرتے کہ یہ میرا بھائی ہے، اتنے سال جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے دور رہے۔ صبح تک جو ہے نا یہ ماجرا رہا۔ روبیل نے صبح کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا عجیب بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی جو ہے نا کیا جو ہے نا تم کہو گے، کیا تعریف کرو گے کہ ایسا جو ہے نا بادشاہ ہم نے اور ایسا واقعہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہاں بادشاہ مصر اور کہاں ہم، کہ اتنی عزت اور قدر و منزلت، اور پھر ہمارے اوپر اتنی مہربانی، اور بنیامین پر جو ہے نا خصوصیت کے ساتھ اس کی مہربانی ہے۔ صبح جب ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہے نا شخص اکیلا ہے، کل کھانے میں بھی اکیلا تھا رو رہا تھا، پھر رات کو بھی اکیلا تھا رو رہا تھا، اس کا کوئی رفیق اور دوست بھی نہیں ہے، تو اگر تم چاہو تمہاری مرضی شامل ہو، آج تو میں مہمان خانے میں اس کے ساتھ ہی رہا، کل میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں۔ ظاہر ہے میں بادشاہ ہوں، تو روزانہ تو یہ مہمان کی جو ہے نا خاطر مدارت ہے کہ اگر ممکن اس کے ساتھ لیٹ جائے، ورنہ اس کے لیے بستر وغیرہ درست کر لے، بیت الخلاء وغیرہ بتا دے، کھانے پینے کی جو ہے نا جگہ بتا دے، یہ پانی پینے کا یہاں پر جو ہے نا قضاء حاجت کی جگہ وغیرہ وغیرہ، یہ آداب میں سے یہ تو ہو گیا ہے، اتنی مہمانی ہو گئی ہے، تو اگر تم چاہو تو میں اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے جاؤں، تمہارے لیے یہ ایک جگہ وقف ہے، یہاں تم رہا کرو گے، اور میں جو ہے نا اس کو لے جاتا ہوں اپنے ساتھ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا جب کھا رہے تھے، تو ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملاقات سے پہلے یا ملنے کے بعد بنیامین کو ایک خاص قسم کا ہیرا دیا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، یعنی کوئی گھڑی سمجھ لیں یا ہیرا سا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ خو بنیامین کو تو کسی نے ہیرا دے دیا ہے،
کہ دیکھو تم چھوٹے ہو، جو ہے نا تم اس کے قابل نہیں ہو، گم کر دو گے. جیسے اس سے وہ ہیرا لیتے نا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا. غر بشجبہ وجہ اللہ سرون قتلا. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ جا کر چمٹ جاتا. یار یہ عجیب لال ہے، اس کے پاس ہو تو قائم رہتے ہیں، ہم لیتے ہیں تو جو ہے نا ہم سے وہ سنبھالے ہی نہیں جاتا. یار یہ تو عجیب کام ہو گیا، تمہیں بھی وہ قرب حاصل ہو گیا، اتنے سے تو ہو تم تو چھوٹے سے تو ہو، یہ کیا ہو گیا ہے. خیر مجبوری تھی ان کی. تو ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کی خاطر مدارت کی. دوسرا قول یہ کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس سے پوچھ لے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو. اس نے کہا جی میرا ایسا بھائی تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. کہا اچھا بھیڑیا کھا گیا تھا؟ کہ ہاں جی بھیڑیا. اب بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا کہ کیا جو ہے نا تمہارے بھائی طاقت. اس نے کہا جی اب میرے بھائیوں میں اتنی طاقت ہے کہ کیا کہوں. ایک بھائی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر چاہے تو درختوں کو جو ہے نا ہاتھ سے اکھاڑ دے، اتنی طاقت ہے اس میں، وہ ہاتھ سے جو ہے نا درخت کو اکھاڑ سکتا ہے. کہا اچھا کہ دوسرا بھائی، کہ دوسرے بھائی کی اتنی قوت و طاقت ہے، اگر ایک چیخ مارے تو ساری حاملہ عورتوں کا حامل ساقط ہو جائے، ختم ہو جائے. اچھا کہ اور کہ ایک بھائی میرا اتنا ہے، اتنا زوراور ہے کہ اگر شیر کو پکڑ لے تو اسے ہاتھ کے ساتھ اس کو چیر ڈالے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اتنے جو ہے نا طاقتور بھائی ہیں اور ایک بھیڑیے سے بھائی کو نہیں بچا سکے. ایک چھوٹا سا بھیڑیا تھا، اس نے تمہارے بھائی کو کھا لیا، 10 اتنی قوت والے، تو وہ اس کو جو ہے نا چھڑا نہیں سکے. تو شرمندہ ہو کر انہوں نے سر جھکا دیے، سڑے داخل سے چلو جو یہ کیا ہو گئے، شرمسار ہو گئے. پھر فرمائے کہ ایک ایسا کمرہ تھا، ان میں ان کو بٹھا کر جو ہے نا کھانا کھلایا. ایسا کمرہ تھا کیونکہ اس وقت تصویر جو ہے نا یہ جائز تھی، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض چیزیں سابقہ ادیان میں جائز تھی، اب ناجائز تھی. سابقہ ادیان میں سختی تھی، اب نرمی آ گئی ہے. تو فوٹو وغیرہ یہ ان کا جو ہے نا خاص مشغلہ ہوا کرتا تھا، مورتیاں وغیرہ بنانا. تو ایک کمرے میں ان کو بٹھایا جہاں پر ان کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا. جب اندر بیٹھ گئے تو انہوں نے وہاں پر عجیب منظر دیکھا، کہ ایسے منظر دیکھا جیسے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بھائیوں نے پکڑا ہوا ہے ایسے جو ہے نا، اور اس کے کپڑے اتار رہے ہیں. انہوں نے ایسے جب دیکھا نا، ظاہر غلطی تو وقف الاغلا معلوم ہوئی، ہر شخص کو پتہ. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے. ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے کہ یہ دیکھو یہ کیا لگا ہوا ہے، یہ تو ایسا منظر ہے گویا یوسف کو ہم نے جو پکڑا تھا نا ادھر کنویں کے قریب، باپ سے جدا کیا تھا اور پھر مار رہے تھے، گرا رہے تھے. ایسا منظر ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا گرا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. دوسری جگہ دیکھا ان سے جو ہے نا کپڑے اتار رہے ہیں. تیسری جگہ دیکھا کہ ان کو جو ہے نا گویا کنویں میں ڈال رہے ہیں. جب یہ منظر یوسف علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے نا کہ بھائی جو ہے ان پر کیا اثر ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان سے کھانا نہیں کھایا جائے گا. تو فرمایا خیر ہے وہ ساتھ والے کمرے میں جا کر بیٹھو، وہاں بیٹھا ہو وہی ان کے لیے وہاں دسترخوان لگا دو. تو بہرحال دو کو جو ہے نا بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا. پھر اس کے بعد کہا کہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ اگر رہ جائے رات کو. انہوں نے کہا جی بالکل ہماری اجازت ہے، اتنی آپ نے عزت اور تکریم کی ہے تو رہ جائے. ضرورت چاہو تو بے ویلی کا نا ہم پشتوں میں کہتے ہیں، کہاں برداشت کر رہے تھے. لیکن ظاہر مجبوری تھی، کیا کرتے اگر مرتے، کیا کرتے، مجبوری تھی ان کی. تو بالآخر اس کے لیے تیار ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ کمرے میں جو ہے نا اکٹھا کر دیا. جب رات ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، چھٹ گئی، تنہائی ہو گئی، لوگ چلے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا. اس نے کہا جی میرا نام بنیامین ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا بنیامین یہ کیا نام ہے، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے. تو بنیامین نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ کا بیٹا. کیا مطلب مردے کا بیٹا؟ کہ جب وضع حمل ہو رہا تھا تو وضع حمل کی حالت میں تو پیدا ہو گئی لیکن میری ماں وفات پا گئی، اس وجہ سے جو ہے نا میرا یہ نام جو ہے نا وہ پڑ گیا، بنیامین میرا نام رکھ دیا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے مرحوم بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں جو تم سے گم ہو گیا ہے یا مر گیا جیسے بھی ہے. تو بنیامین نے کہا جی کہ بادشاہ کی طرح بھائی جو نا کس کو نصیب ہو سکتا ہے، یہ کب ایسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو ہے نا یعقوب اور راحیل کے بیٹے تو پھر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یوسف کا متبادل جو ہے نا وہ تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی یوسف تو یوسف تھا، آپ جو ہے نا آپ کہاں جو ہے نا اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو رو پڑے، برداشت نہ کر سکے نا، رو پڑے، اٹھے کھڑے ہو گئے، اس کو گلے سے لگا اور کہا، کیا کہا؟ قال انی انا اخوک، کہ میں ہی وہی تمہارا بھائی ہوں، وہی میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون،
کہ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا تمہیں بھی خوب علم ہے مجھے بھی خوب علم ہے، لیکن خبردار ان کی حرکات پر رنجیدہ نہیں ہونا۔ بس اب جو وہ صعوبت کا زمانہ تھا، تنگی کا، سختی کا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دے دیا ہے، اللہ نے اپنا کرم کر دیا ہے، اور یہ جو میں نے تمہیں اطلاع دے دی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو خبردار بھائیوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ تم نے نہیں کرنا، اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اور آگے دیکھیں گے جب بنیامین کو پتہ لگ گیا کہ اوہو یہ تو میرا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام بعض یہ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے تھے یوسف علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو ایسی اس میں جو نا رعنائی تھی، ایسی چمک تھی کہ سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ نے کہا خو ایسے جب ہاتھ نکالا نا تو نے کہا یار آپس میں گزر بسر کی، اور بنیامین نے خاص طور کہ بھائی یہ ہاتھ تو ایسے جیسے جو ہے نا یوسف کا ہوتا ہے، ہاتھ تو بالکل یوسف کا، وہ شوق کیا فچناس بھی تھے نا، ان چیزوں کو سمجھتے بھی تھے، یہ تو ایسے جو ہے نا چمک دمک ہے بالکل جو ہے نا بس جیسے یوسف ہو۔ اور جب ان سے بات کر رہے تھے مسکراتے تھے تو ایک روشنی نکلتی تو وہ کہتے یار یہ تو ایسے مسکرا رہے جیسے یوسف ہو، لیکن ایک خیال تھا دل میں گزرتا اور اس کو چھوڑ دیتے کہ وہ تو کنویں میں پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ سامان وغیرہ تیار ہو گیا، ادھر بنیامین نے کیا کہا، بنیامین نے کہا زہوس نظم ہوئی، میں تو اب جانے والا نہیں ہوں، انہوں نے راستے میں میرے ساتھ کیا کیا، پھر آپ کے ساتھ کیا کیا، تو ہمارے ساتھ پہلے ہی حسد کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ بھی نہیں رہے، تو اب جو ہے نا میں ان کے ساتھ جو ہے نا جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اگر جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں کس جو ہے نا بات کی بنا پر تمہیں جو ہے نا روک دوں، میرے پاس بھی کوئی قانون تو نہیں ہے نا، ظلم تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو ظلم ہے کہ بغیر کسی وجہ کے میں تمہیں قید کر دوں، روک دوں۔ اس نے کہا جیسے تیسے بھی ہو۔ وہ ایک قول یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم پر جو ہے نا چوری کا الزام لگایا جائے گا، چوری کا الزام لگ جائے اس صورت میں جو ہے نا تم میرے پاس رہ سکتے ہو، پھر تم جو ہے نا رک جاؤ گے۔ اس نے کہا جیسے تیسے بھی ہو کہ جی اس میں تو رسوائی ہے، شرمندگی ہے، کہ نہیں جی یہ شرمندگی مجھے قبول ہے لیکن جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ۔ انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سنا کر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع نصیب فرما اور ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما. اپنی معرفت اس کا سو ہمارے شیخ علی مقام درجات عالیہ ان کو نصیب فرما.